ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک مشہور حکیم رہتا تھا جس کا نام حکیم لقمان تھا۔ وہ اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے تھے اور وہ اپنے علاج اور مشوروں سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا دیتا تھا۔ حکیم لقمان کی حکمت نہ صرف جڑی بوٹیوں کے علاج تک محدود تھی بلکہ وہ انسانی زندگی کے مسائل اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اس کے پاس دلوں کا علاج کرنے کا بھی ہنر تھا۔ حکیم لقمان کی زندگی سادہ تھی۔ وہ اپنے گاؤں میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اور لوگوں کو مفت میں مشورے دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ علم اور حکمت کی دولت کو فروخت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی طبیعت میں عاجزی اور فروتنی کا عنصر بہت زیادہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان شخص جس کا نام حسان تھا گاؤں میں آیا۔ حسان ایک شہر سے آیا تھا جہاں وہ ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت مصروف تھی اور وہ ہمیشہ دباؤ میں رہتا تھا۔ حسان کو ہمیشہ تھکن محسوس ہوتی تھی اور اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن کسی نے اس کی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں کی۔ آخرکار کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حکیم لقمان کے پاس جائے۔ حسان کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایک گاؤں کے حکیم اس کی پیچیدہ بیماری کا علاج کر سکیں گے، لیکن چونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے وہ حکیم لقمان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حسان حکیم کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ حکیم نے اسے دیکھتے ہی اس کی بیماری کی نوعیت کو سمجھ لیا۔ حسان نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور حکیم لقمان نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی۔ پھر حکیم نے کہا، تمہاری بیماری جسمانی نہیں بلکہ تمہاری روحانی اور ذہنی حالت کا نتیجہ ہے۔ تمہاری زندگی میں سکون کی کمی ہے اور تمہاری سوچوں میں بہت زیادہ الجھن ہے۔ تمہارے جسم کو آرام کی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ تمہارے دل اور دماغ کو سکون کی ضرورت ہے۔ حسان حیران ہوا کہ حکیم نے اس کی زندگی کی حقیقت کو اتنی آسانی سے کیسے سمجھ لیا۔ حسان نے کہا، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے کام کو چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی کو بدلنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ دو۔ بس اپنی سوچوں کو تبدیل کرو اور اپنی زندگی کو متوازن بناؤ۔ تمہارے پاس جتنی بھی دولت و مقام ہو، اگر تمہارے دل میں سکون نہیں تو وہ سب بے معنی ہے۔ حکیم لقمان نے حسان کو کچھ اصول دیے جن پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا۔ ایک، وقت کی قدر۔ حکیم نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب وقت کو صحیح استعمال کیا جائے تو زندگی میں سکون آتا ہے۔ حسان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو متوازن کرے اور اپنے لیے وقت نکالے۔ سکون کی تلاش۔ حکیم نے حسان کو روزانہ کچھ وقت اپنے لیے نکالنے کا مشورہ دیا۔ یہ وقت وہ کسی پر سکون جگہ پر گزارے اور اپنی سوچوں کو آرام دے۔ خود شناسی۔ حکیم نے حسان سے کہا کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور سمجھے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اکثر اوقات ہماری زندگی کی مشکلات ہماری اپنی اندرونی الجھنوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دعا اور مراقبہ۔ حکیم نے حسان کو روزانہ دعا اور مراقبہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اپنے دل اور دماغ کو سکون دے سکے۔ حسان نے حکیم کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ شروع میں اسے مشکلات پیش آئیں کیونکہ وہ اپنی پرانی عادات کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حسان نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ زیادہ پرسکون ہو گیا اور اس کی نیند بھی بہتر ہو گئی۔ حسان ہر ہفتے حکیم لقمان کے پاس جاتا تھا اور اپنے تجربات کے بارے میں بات کرتا تھا۔ حکیم نے اس کی رہنمائی جاری رکھی اور اسے مزید مشورے دیے۔ ایک دن حسان نے حکیم سے پوچھا، اب کی زندگی اتنی سادہ ہے پھر بھی اب اتنے پرسکون اور خوش نظر آتے ہیں۔ آپ کے پاس تو دولت اور مقام بھی نہیں ہے تو آپ یہ سب کیسے کرتے ہیں؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سکون اور خوشی کا دولت و مقام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو سادگی اور اعتدال سے گزارے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے تو اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ حسان نے حکیم کی بات کو سمجھ لیا اور اس نے اپنی زندگی کو سادہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی غیر ضروری خواہشات کو کم کرنے لگا اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی حالت پر بھی توجہ دینے لگا۔ حسان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔
وہ اب زیادہ خوش اور پرسکون تھا۔ ایک دن وہ حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہا، اب نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ میں اب زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہوں۔ حکیم لقمان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی سوچوں کو بدلا اور یہی اصل علاج تھا۔ حسان نے کہا، اب کی حکمت نے مجھے صحیح راستہ دکھایا۔ میں ہمیشہ اب کا شکر گزار رہوں گا۔ حسان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ نہ صرف اس کی ذاتی بہتری تھی بلکہ وہ اب دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی سکون اور خوشی کا درس دینے لگا اور حکیم لقمان کی باتوں کو عام کرنے لگا۔ حکیم لقمان کی حکمت کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہا اور وہ اپنے علم اور تجربات سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بناتا رہا۔